حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کا مطلب جنگل میں، گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹ وار کرنے والا وہ شیر ببر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے، انہوں نے رجزی اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے کہا، تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو، بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں گے۔ جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں، تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کے لوہے کی ٹوپی، اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا، اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا، اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی، لوگ دیکھ کر کے حیران تھے، اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے، ایک ہی وار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، علی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا، صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی، مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی، ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اے لوگوں سنو، یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم، یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے، دیوار سنا کرتے تھے۔ اب اس خیبر کے قلعے کی در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے، اس کو زمین پر کس نے مار گرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا، اے یہودیو، آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا، جو دروازہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جب کبھی سامنے سے کوئی تیر آتا یا تلوار آتی تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے تھے۔ تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر کے دیکھو، خیبر کا دروازہ الگ ہے، اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آج کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا دروازے پر، کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو 16 گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھینکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور علی بن ابی طالب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک چکے تھے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ شجاعت، یہ جمع مردی اللہ کے شیر کو اللہ نے عطا کی ہے۔ قوت پروردگار، میرے عزیزوں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات بیان سے باہر ہیں۔ لیکن اب خلافت کا دور شروع ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، فضیلتیں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس سال ظاہر سی بات ہے میں جو ٹاپک لے کر کے چل رہا ہوں وہ تاریخ اسلام ہے۔ ہر بچے کو، ہر جوان کو تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر اپنی تاریخ سے تم بے بہرا ہو تو دنیا جو پٹی پڑھائے گی وہ صحیح سمجھنے لگ جاؤ کہ آج حالات یہی ہیں۔ تم خالی کورے کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو، سوشل میڈیا میں کوئی آیا، نئی بات بولا، کہا ہاں یہ تو بالکل نہیں لگ رہی ہے، نہیں کچھ نہیں، 1400 سال پرانی ہے، تم کورے تھے، تم نے پڑھائی کہاں تھا؟ اس لیے تاریخ کی سچائیاں اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اگلا دور جو آنے والا ہے اور بھی بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ظالمانہ حکومتیں جو ہمارے سر پر آج منڈلا رہی ہیں، یہ دجالی نظام جو پیدا ہو چکا ہے، یہاں سب چیزوں پر اٹیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں یا ہماری خانقاہوں کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ
मास्टर प्लानिंग के साथ तुम्हारी नस्लों की तबाही का इंतजाम हो चुका है। दो ने हमारे हवाले कर दिया, लास्ट में दो बच गए, अली और उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत अली कहते हैं चूंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुझसे यह वादा लिया था, वो 6 में से एक साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, उन्होंने हजरत अली से वादा लिया था, ए अली अगर आपके अलावा मैं किसी और के हाथ में बैत करूं तो क्या आप इसके खिलाफ जाएंगे? हजरत अली कहते हैं हरगिज नहीं जाऊंगा, आप जिसकी बैत को कबूल करेंगे मैं भी उसकी बैत को कबूल करूंगा। हजरत अली कहते हैं जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुझसे यह वादा लिया था और वादे के बाद उन्होंने हजरत उस्मान के हाथ में बैत कर ली, तो मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं जा सकता, मैंने भी हजरत उस्मान के हाथ में बैत कर ली। ये हजरत अली की खुद बयान करदा रिवायत में आपके सामने रख रहा हूं। और फिर 12 साल गुजर गए हजरत उस्मान के। हजरत अली कहते हैं फिर हालात ऐसे संगीन हो गए कि हजरत उस्मान का कत्ल हो गया, जो बिल्कुल मेरे वहम गुमान में ना था कि कत्ल तक हो जाएगा। मामलात बदल रहे थे, फितना फैल चुका था, लेकिन इतने संगीन हालात बन गए कि उनका कत्ल हो गया, जिससे हम हरगिज राजी नहीं। अब उसके बाद बात आती है खलीफा चुनने की। हजरत जुबैर, हजरत तलहा, ये दो ऐसे साहबा हैं जो अशरे मुबशरा में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उनमें दो ये हैं। ये साहबा बड़े साहबा कहलाते थे, मदीने में जितने थे सब आए, सब आकर हजरत अली के पास कहने लगे आप अपनी बैत का ऐलान कर दें और आप खलीफा हैं। हजरत अली ने कहा मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं, मैं खलीफा की बजाय वजीर बनना पसंद करूंगा, तुम में से जो चाहे खलीफा बन जाओ। क्योंकि हालात ऐसे थे उस वक्त हजरत अली को खलीफा बनाया जा रहा है जब इंतशार बहुत फैल चुका था, अमन का दौर नहीं था, जगह जगह जमातें खड़ी हो गई थी, सबाई फितना, कूफा में अलग, बसरा में अलग, इराक में अलग और शाम में अलग और मदीने मक्का वाले अलग। ये हालात पर हजरत अली को खलीफा बनाया जा रहा है। हजरत अली ने मना किया, उसके बाद फिर लोगों ने इसरार किया आपसे बेहतर हमारी जमात में कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं जब उन्होंने इसरार किया तो मैंने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की शर्त पर और खुलफाए सलासा जो गुजर चुके उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी पर सबकी बैत लेना शुरू किया। हजरत अली जब बैत लेने लगे, ये तकरीबन 35 हिजरी का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात को 25 साल गुजर चुके थे। ये 35वीं हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन हुए मदीना तैयबा में। अब खिलाफत का पहला दौर है, यानी अभी पहला दिन है। आप बेहतरीन खतीब थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुतबा बहुत आला दिया करते। खुतबे के बाद आप ये जो फितना फैला था उसको ठंडा करने के लिए कोशिशें फरमा रहे थे, लेकिन इसी असना में हुआ क्या, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो चंद दिनों के बाद बहुत सख्त किस्म के फैसले लिए। इससे मामलात और सख्त हो गए। क्या? आपने मुल्क शाम के गवर्नर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, जो 22 साल से गवर्नर थे हजरत उमर के ज़माने से, हजरत अली ये कहते थे कि अब उनको गवर्नरी से मैं माजूल करता हूँ। हजरत अमीर मुआविया को और मिस्र के गवर्नर को और कई जगह के गवर्नरों को एक साथ माजूल करने के लेटर आपने जारी कर दिए। जबकि जो अकाबिर सहाबा थे उसमें हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत अम्र बिन आस, कई सहाबा आकर आपको मशवरा ये दे रहे थे कि इस वक्त ये फैसला लेना अच्छा नहीं, हालात बहुत बिगड़े हुए। हजरत उस्मान का कत्ल हुआ है, पहले आप अपनी बैत सबसे ले लीजिए, उसके बाद उनके माजूल करने का हुक्म जारी कीजिए। हजरत अली ने हालात की संगीनी के एतबार से ये खत, हजरत आयशा कहती हैं मैं गवाह हूं और मैं पूछती या रसूल अल्लाह, उस्मान के आने पर अपनी तहबंद आप पैर से नीचे तक करते हैं और उठकर बैठते हैं, क्यों ऐसा? हजरत उस्मान के मुतालिक हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं? मेरे अजीज, हजरत आयशा ने जब ये कहा और वो जलाल में आई, वापस मक्का लौट कर आई, कहा जब मदीने के हालात इतने खराब हो गए तो अब क्या करना चाहिए। मक्का वालों को जमा करके हजरत आयशा ने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने यही फरमाया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा इस्लाम थे, खलीफा बरहक थे, उनका कत्ल पूरे इस्लाम के लिए कलंक है, इसका बदला तो लेना होगा, क़िसास जरूरी है, वरना इस्लाम पर यह धब्बा हमेशा के लिए रह जाएगा। हजरत आयशा की तकरीर पर जोश आया लोगों में और फिर मक्का वाले भी जमा हो गए। मक्का वालों ने सब आकर के हजरत आयशा से कहा कि यह बदला लेने का तरीका क्या है। हजरत अली खलीफा हो गए और उन्होंने सबसे बैत ली है, लेकिन तरीका क्या है? हजरत आयशा अब इस बारे में मशवरा कर रही थी, हाँ तरीका क्या है, इस पर भी तो सोचना चाहिए कि खून उस्मान का बदला लेना है, लेकिन वो कौम मिस्र की रहने वाली है और मिस्र में हमारी पहुंच नहीं, कैसे? तो इसमें जब सहाबा की मीटिंगें होने लगी मक्का में, तो अब मैं आपको बताऊं
یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی. حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں. لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئیں. بصرہ عراق کا ایک شہر ہے. اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے. حضرت عائشہ جب جانے لگیں، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں ہے، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں گے. لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا. اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی، اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا. اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین ہے. یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا. اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے. ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے. اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے. جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے. میرے عزیزو، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد. اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی. سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ دو جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریا. سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں. کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب. ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا. حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں. اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، دو بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ. ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں. نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے. اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی. یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنے نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے